السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں سارہ گلزار، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج ہم اپنے کچن میں زبردست سے چکن کے کباب بنائیں گے۔ بہت ہی ایزی ریسیپی ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ تو چلیں ہم اپنی ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ کباب بنانے کے لیے میں نے 1 kg چکن کا قیمہ لیا ہے جو بالکل ڈرائی ہے، اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں اسپائسیز ایڈ کریں گے۔ 1 چمچ بھر کے لال مرچ کا پاؤڈر، ½ ٹی اسپون کالی مرچ، 1 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر، 1 ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاؤڈر اور ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ڈال دیں گے۔ مسالے آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس میں باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا شامل کر دیں گے، یہ تقریباً 4 سے 5 کھانے کے چمچ ہے، اور ساتھ میں باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈال دیں گے 2 سے 3، اور ساتھ میں جائے گا لہسن اور ادرک کا پیسٹ 1 چمچ بھر کے۔ اب اس میں میں ہلدی ایڈ کروں گی ½ ٹی اسپون، اس سے کباب کا کلر اچھا آئے گا۔ اب ہم اس میں بائنڈنگ کے لیے بریڈ سلائس شامل کریں گے، جس کو میں نے پانی میں بھگو دیا ہے۔ اب ان کو اچھے سے ہم ان کا پانی سکویز کر کے اس طرح سے توڑ کے بریڈ شامل کر دیں گے، اس سے کباب میں بائنڈنگ بھی آئے گی اور بڑا اچھا فلیور آئے گا۔ اگر آپ اس میں 4 بریڈ سلائسز میں نے یوز کیے ہیں، آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی بریڈ اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ جو فلیور آپ ایڈ کریں گے اسی حساب سے پھر کباب کا ٹیسٹ بھی آئے گا۔ اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کریں گے۔ سٹارٹنگ میں اس میں لیمن جوس ایڈ کرنا تھا، وہ سکپ ہو گیا، تو اب میں اس میں 2 چمچ بھر کے لیموں کا رس شامل کروں گی، اور اچھے سے ان ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے جب تک قیمے میں سارے مسالے اچھے سے لگ نہیں جاتے۔ اب دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں۔ اب ہم اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھیں گے، پھر اس کے زبردست سے کباب بنا لیں گے۔ جس بھی شیپ میں آپ کباب بنانا چاہتے ہیں اسی حساب سے بنا سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہاتھ میں مکسچر لے کے ایک بال سا بنا لیں گے، بریڈ کرمز کی ہم اس پہ کوٹنگ کریں گے۔ آپ اگر انڈا یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے بال کو پلیٹ میں رکھ کے اوپر سے ہلکا سا فلیٹ کریں گے۔ جتنی زیادہ باریک آپ اس کی لیئر کر سکتے ہیں اتنی باریک کر لیں۔ پتلے پتلے سے کباب بنائیں گے، فلیٹ کر لیں گے اور اس کو کباب کی شیپ دے دیں گے۔ اب دوسری سائڈ سے ہم اس کو فلپ کر کے اس پہ بھی بریڈ کرمز لگا لیں گے۔ اس طرح سے آپ بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر کے ان کو فریز کر لیں۔ جیسے ہی یہ فریز ہو جائیں گے آپ کسی بھی باکس میں ڈال کے، زپ لاک بیگ میں ڈال کے ان کو رکھ کے 2 سے 3 ہفتے تک آرام سے یوز کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو برگر پیٹی کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ بن میں کیچپ میو لگا کے اس کے برگرز بنا کے بچوں کو دیں، وہ بہت انجوائے کریں گے۔ کباب ہمارا ریڈی ہے۔ اب ہم ان کو فرائی کریں گے۔ فرائی کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، شیلو فرائی کرنا ہے۔ جیسے ہی آئل ہلکا سا گرم ہوتا ہے اس میں 1 بائی 1 کباب ایڈ کر دیں گے، اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ دونوں طرف سے اچھا سا گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے۔ قیمہ بڑی جلدی کوک ہو جاتا ہے چکن کا، اس لیے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ دونوں سائڈ سے ہم اس کو اچھے سے کوک کر لیں گے۔ تقریباً 2 سے 3 منٹ کے بعد ہم اس کی سائڈ چینج کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائڈ پہ اچھا سا کلر آ گیا ہے۔ اسی طرح باقی کے کباب کو بھی ہم فلپ کریں گے۔ تقریباً 6 سے 7 منٹ میں دونوں سائڈ سے کباب اچھے سے کوک ہو جائیں گے۔ دونوں سائڈ سے میں نے ان کو فلپ کر دیا ہے۔ اب ہم اس کو اچھا سا کلر آنے تک کوک کریں گے۔ اوپر کی لیئر ان کی بہت ہی کرسپی اور اندر سے یہ سافٹ اور ٹینڈر بنیں گے۔ آپ اس ریسیپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے۔ بہت ہی ایزی اور سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ ہم نے بنائی ہے۔ سارے انگریڈینٹس آپ کو اپنے کچن کیبنٹ میں مل جائیں گے۔ اب دیکھ سکتے ہیں اچھا سا کلر آ گیا ہے۔ بس اس کو چند سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا ہم کوک کریں گے تاکہ تھوڑے سے کرسپی بنے۔ اگر آپ ان کو سافٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایگ میں کوٹ کر کے تب بھی بنا سکتے ہیں۔ بریڈ کرمز اوائڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے۔ اسی پروسیس کے ساتھ ہم باقی کے کباب بھی فرائی کر لیں گے۔ آپ اس ریسیپی کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ کسی بھی کیچپ چٹنی کے ساتھ یہ بہت مزے کے لگتے ہیں۔ آپ ان کو بنائیں، انجوائے کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ بہت جلد ملیں گے ایک نئی اور زبردست سی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔